بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں آپ بخیریت ہوں گے، بما اہل و عیال جہاں بھی ہوں گے عزت و تکریم کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا احمد، آپ کے چینل ویلینٹ پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے جو پتا کھیلا، اس پتے کے ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم آج کے ویلاگ میں آپ سے اس بارے میں بھی بات کریں گے، اور دوسرا، اعظم سواتی صاحب کو آج صبح اچانک سے ان کی رہائش گاہ سے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اس بارے میں بھی ہم آپ سے آج بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اعظم سواتی صاحب پہلے بھی گرفتار ہوئے تھے، جس کے اوپر بہت سی باتیں بھی ہوئیں۔ ان کو یہاں تک کہا گیا کہ جی ان کو ننگا کر کے مارا گیا ہے، ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے، 73 سال کے بزرگ آدمی کے ساتھ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ ایسی بہت سی باتیں نظر آتی رہیں، اور وہ کیوں آئیں؟ کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ بیانات دیے تھے، کچھ ٹویٹس کیے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی رونا دھونا بھی ان کا سامنے آیا تھا کہ ان کی بیوی کی اور ان کی پرسنل ویڈیوز شیئر کر دی گئی تھیں، اس بارے میں بھی بات چیت ہوئی۔ ہم ان چیزوں کے بالکل خلاف ہیں کہ اگر کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو اسی بنیادوں کے اوپر اس کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو سزا دینی چاہیے۔ ہم اس چیز کے حق میں بالکل نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ناجائز کیا جائے یا کسی کی عزت کو پامال کیا جائے۔ جہاں تک رہی بات اعظم سواتی کے آج کی گرفتاری کے حوالے سے، اب آج ان کو جو گرفتار کیا گیا، انہوں نے کل ایک ٹویٹ دوبارہ کی۔ میں اس ٹویٹ کو ریپیٹ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف کچھ غلط باتیں اس ٹویٹ کے اندر کی، جس کی بیسس کے اوپر آج صبح ان کو گرفتار کر لیا گیا ایف آئی اے کی سربراہی میں ان کی رہائش گاہ چک شہزاد کے اندر سے۔ ایف آئی آر ان پہ درج ہوئی کچلاک کوئٹہ کے پاس، وہاں پہ ایف آئی آر درج کی گئی، اور اس کے بعد ان کو آج صبح گرفتاری کی گئی۔ اور اس کے بعد یہ بھی سامنے آیا ہے کہ سندھ کے اندر 3 سے 4 مقامات پہ ان کے اوپر انفرادی طور پہ جو ہے ایف آئی آر درج کروائی گئی ہیں۔ کے پی کے میں بھی ایک جگہ سننے میں آیا ہے کہ ان کے ایف آئی آر درج ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے وقت کے سپہ سالار کے اوپر بات کی۔ بے شک جنرل باجوہ صاحب 1-2 دن کے مہمان رہ گئے ہیں، لیکن اس وقت ہیں تو ملک کے سپہ سالار، اور سپہ سالار کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا، جس کی تردید بھی ڈی جی آئی ایس پی آر خود کر چکے ہیں، آئی ایس پی آر کے اپنے ہینڈل سے اس کی تردید کی جا چکی ہے، تو میرا خیال ایسے شخص کے اوپر کوئی بات کرنا غلط بات ہے۔ اعظم سواتی صاحب نے ایسا کیا ہے تو بہت غلط کیا ہے۔ ان کے اوپر پیکا آرڈیننس کے تحت ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے ان کو آج دن میں عدالت میں پیش بھی کیا تھا، اور عدالت میں پیشی کے بعد ان کو 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ حالانکہ ایف آئی اے نے 8 دن کا جسمانی ریمانڈ کی ریکویسٹ کی تھی معزز عدالت سے، لیکن 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے۔ اب کیا ہوگا کیا نہیں، یہ تو 2 دن کے بعد جب ایف آئی اے دوبارہ ان کو عدالت کے سامنے پیش کرے گی، معزز جج صاحب اس کے اوپر کیا ورڈکٹ دیتے ہیں، یہ بات سامنے آئے گی۔ لیکن جو کچھ بھی اگر انہوں نے کیا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو یا کوئی بھی ہمارا سرکاری ادارہ ہو، اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرنا جس سے ہمارے ملک کی بے عزتی ہو اور ہمارے ہمسایہ ملک کو اس کو موقع ملے کہ وہ اس کو پروان چڑھائے، وہ آج اعظم سواتی صاحب کے بیان کو بہت پازیٹیو لے کے چل رہے ہیں اور ہماری تضحیک کر رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اپنے تمام چینلز کے اوپر ہمارا پڑوسی ملک بھارت اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو ہمیں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس سے ہم لوگ خود ایک مذاق کا ذریعہ بنے۔ کسی انفرادی شخص کی ایسی حرکت کے اوپر ہم اس کو شدید کنڈیم کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی اعظم سواتی صاحب کی بات۔ عمران خان صاحب نے کل جو اسمبلیاں توڑنے کی بات کی، آج حکومتی حلقوں کے اندر اس کی اتنی زیادہ بازگشت ہے، وہ اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ آج کے پی کے میں اپوزیشن لیڈرز نے گٹھ جوڑ بنا لیا۔ لاہور کے اندر اجلاس ہونے جا رہا ہے، ماڈل ٹاؤن کے اندر پی ڈی ایم کی جماعتوں کا، تمام اتحادیوں کا وہاں پہ اجلاس ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی سے ریلیٹڈ۔ وفاق کے اندر بھی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے طریقے عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے، کس طریقے سے
اس اسمبلیوں کو تحلیل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں، ہم نے اپنے آج صبح کے ویلاگ میں بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ اس وقت 859 ٹوٹل نشستیں ہیں پاکستان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی۔ 567 نشستوں کے اوپر پی ٹی آئی کے امیدوار موجود ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کا جو آئین ہے، جو پاکستان کا آئین ہے بیسیکلی، اور اس آئین کے تحت الیکشن کمیشن اس چیز کا ایک مکمل اختیار رکھتا ہے کہ وہ ان 567 نشستوں کے اوپر دوبارہ الیکشن اگر فوری طور پہ یہ ایسی حرکت کرتے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی، تو وہ فوری طور پہ الیکشن کروا سکتا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں ہمارے الیکشن جون جولائی یا اگست اس طرح ایکسپیکٹڈ ہیں اگلے سال میں۔ تو آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ 4 ماہ اگر اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے سے 4 ماہ پہلے کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو اس پہ ضمنی الیکشن نہیں ہوتا، لیکن اس وقت 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ باقی ہے تو اس سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشن ہی ہوں گے، جنرل انتخابات نہیں ہوں گے جب تک دو سیٹیں بھی قومی اسمبلی کے اندر اگر موجود ہوں یا صوبائی اسمبلی میں موجود ہوں تو جنرل الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا آئین کہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کو مزید ڈیٹیلز دیتے رہیں گے اور آپ کو نالج میں ہم اضافہ کرتے رہیں گے، اور ہم آنے والے وقتوں کے اندر اس چینل کے ذریعے آپ کو سیاست سے ہٹ کے جیو پالیٹکس، ٹریول ویلاگز، فوڈ ویلاگز اور بہت کچھ دینے والے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔